اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو گرامر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور آج کی ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آج کی عنوان کے حوالے سے تمام باتیں آپ کی سمجھ میں اچھی طرح آ جائیں۔ میں اردو گرامر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اردو گرامر میں آج ہم نے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ ہے رسید لکھنا۔ اس سے پہلے رسید کے حوالے سے ایک ویڈیو میں بات ہوئی تھی، رسید کے طریقے کے بارے میں، اس کے اصول اور اس کے طریقہ کار کے حوالے سے بات ہوئی تھی۔ آج ہم جو رسید لکھ رہے ہیں اس کا عنوان ہے گھڑی فروخت کرنے کی رسید، یعنی ایک گھڑی فروخت کی جاتی ہے یا کی گئی ہے تو اس کی رسید ہم کس طرح لکھیں گے۔ اگر امتحان میں سوال آ جائے کہ آپ ایک گھڑی فروخت کرنے کی رسید لکھیں تو ہم رسید کس طرح لکھیں گے۔ آئیے یہ رسید اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم اوپر لکھیں گے باعث تحریر آن کے، یعنی یہ اس لیے تحریر کی جاتی ہے یا یہ بات اس لیے لکھی جاتی ہے۔ یہ رائٹ سائڈ پر یعنی دائیں جانب یا درمیان میں، لیکن یہ لیفٹ سائڈ یعنی بائیں طرف نہیں لکھنا چاہیے۔ پھر پیراگراف کی صورت میں آپ اس طرح شروع کر سکتے ہیں کہ من کے مسمى، یعنی میں کے جس کا نام ہے عبدالحلیم، یہ فرضی نام ہم نے لکھے ہوئے ہیں۔ من کے مسمى عبدالحلیم ولد عبدالحمید ساکن نور گاؤں تحصیل خادنزئی نے ایک عدد گھڑی راڑو، شکل سنہری، بناوٹ بیضوی، چین یعنی اس کا چین اس طرح ہے سنہرا، اس کا رنگ گولڈن ہے یعنی سنہرا، سٹین لیس نمبر 5560، واٹر پروف، ماڈل 2019، ساخت سوئٹزرلینڈ۔ یہ تو اس کی پوری تفصیل ہو گئی کہ گھڑی میں کیا کیا چیزیں ضروری ہے۔ یعنی سب سے پہلے ہم نے فروخت کنندہ کی تفصیل لکھی، پھر اس کے بعد ہم نے متعلقہ چیز جو فروخت کی جاتی ہے اس کی تفصیل لکھی۔ اب جس کے ہاتھوں یہ فروخت کی جاتی ہے اس کی تفصیل لکھیں گے تو یہاں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ جان علی ولد امانت علی ساکن نور گاؤں تحصیل خادنزئی کے ہاتھوں، اب یہ اس کی تفصیل ہو گئی جس کے ہاتھوں یہ چیز فروخت کی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد متعلقہ چیز کی قیمت جو فروخت کی جاتی ہے کے ہاتھوں بعوض مبلغ 15,000، تو 15,000 آپ یہاں پر الفاظ میں بھی لکھیے اور پھر ہندسوں میں بھی۔ مبلغ 15,000 روپے جن کے نصف 7,500 روپے یا 7,500 روپے بنتے ہیں، تو یہ اس کی قیمت ہو گئی، فروخت کر دی۔ اب یہ تفصیل مکمل، یعنی سب سے پہلے جو فروخت کرنے والا ہے اس کا نام، تفصیل، پھر اس کے بعد جو چیز فروخت کی جاتی ہے اس کی تفصیل، پھر اس کے بعد جو خریدنے والا ہے اس کا نام وغیرہ۔ تو یہاں آپ دوبارہ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ اس طرح ہم لکھیں گے کہ باعث تحریر آن کے من کا مسمى عبدالحلیم ولد عبدالحمید ساکن نور گاؤں تحصیل خادنزئی نے ایک عدد گھڑی راڑو، شکل سنہری، بناوٹ بیضوی، چین سنہرا، سٹین لیس نمبر 5560، واٹر پروف، ماڈل 2019، ساخت سوئٹزرلینڈ، جان علی ولد امانت علی ساکن نور گاؤں تحصیل خادنزئی کے ہاتھوں بعوض مبلغ 15,000 روپے جن کے نصف 7,500 یا 7,500 روپے بنتے ہیں، فروخت کر دی، جس کی تفصیل ہو گئی۔ بوقت بے یعنی بے کرنے کے وقت، فروخت کرنے کے وقت، سودا کرنے کے وقت، بوقت بے کل رقم وصول کی اور دو گواہوں کی موجودگی میں یہ رسید لکھ کر خریدنے والے کو دے دی تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے۔ اب یہ اس کی تفصیل ہے۔ اب آگے کیا کریں گے، درمیان میں جو فروخت کرنے والا آدمی ہے وہ اپنی تفصیل اس طرح کہ العبد عبدالحلیم ولد عبدالحمید ساکن، پھر کہاں رہنے والا ہے، شناختی کارڈ نمبر، موبائل نمبر، دستخط اور تاریخ۔ یاد رکھیں تاریخ ہم اس طرح لکھیں گے کہ جیسے 2
जनवरी 2021। अगर आप ये उर्दू हिंसों में नहीं लिख सकते तो इस तरह भी आप लिख सकते हैं कि अंग्रेज़ी हिंसों में, लेकिन सबसे पहले क्या है कि तारीख़ लिख के, फिर इसके बाद जो मुतल्लिका महीना है उसका नाम और फिर साल का नाम लिखना चाहिए। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें इस तरह होनी चाहिए। फिर इसके जो राइट साइड पर है यानी दाई तरफ गवाह नंबर 1, उसकी भी इसी तरह की तफसील के नाम, वल्दियत, साकिन, शनाख्ती कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, दस्तखत और तारीख़। और लेफ़्ट साइड पर यानी बाई जानिब गवाह नंबर 2, उसकी तफसील भी इस तरह है कि नाम, वल्द और साकिन और शनाख्ती कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, दस्तखत, तारीख़ वग़ैरह। तो इस तरह आप ये एक अच्छी रसीद लिख सकते हैं। अगर इस तरह का सवाल आ जाए कि आप गड़ी फ़रोख्त करने की रसीद लिखिए तो अच्छी रसीद इस तरह हो सकती है। उम्मीद है कि आज के उन्वान के हवाले से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आइंदा किसी नए उन्वान के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।